اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کو خوش آمدید میرے خوشحال زندگی کے چینل پر۔ میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کے پڑھنے سے آپ کی زندگی میں خوشحالی ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کم آمدن اور خرچ زیادہ رکھتے ہیں اور روپے کے حصول میں رکاوٹ کا شکار رہتے ہیں۔ کاروبار چلتے چلتے رک جاتے ہیں، سر پہ قرضوں کا بہت زیادہ بوجھ ہو جاتا ہے، اکثر کام میں نظر بد کا اثر محسوس ہوتا ہے، دشمنوں کے حسد کا احساس ہوتا ہے، روپے ہاتھ میں نہیں رہتے، جب دیکھو جتنے پیسے ہاتھ میں آتے ہیں خرچ ہو جاتے ہیں، مفلسی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ ایسا ایک پاورفل وظیفہ ہے جس کے کرنے سے مفلسی دور ہو جاتی ہے، دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، جو لوگ مقروض ہوتے ہیں ان کے قرضے کے لیے بندوبست ہو جاتا ہے، جو بیمار ہیں ان کے لیے شفا بن جاتا ہے، جن گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے اس میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور جو لوگ تنگ دست ہیں اس کے گھر رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمت و برکت کا نزول ہوگا، قرض ادا ہونے کی سبیل پیدا ہو جائے گی اور افلاس اور غربت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ عمل کرنے والا دولت پر حکمران ہو جائے گا، اور اس وظیفے کی بدولت اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ شخص نہایت رحم دل، نرم طبیعت کا مالک بن جائے گا، اور اس کی زندگی میں کبھی بھی روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نوازے گا کہ گھر میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ جو شخص حصول دولت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، ان سب پریشانیوں میں مبتلا انسان بہت پریشان ہوتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ اس وظیفے کو، اور ایسے مصیبت میں پھنسے ہوئے کو چاہیے کہ اس وظیفے کو کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام پریشانیاں اللہ پاک دور کر دے گا۔ اور جب بھی آپ کو ایسی تمنا ہو کہ میرے یہ تمام مسئلے حل ہوں تو آپ یہ وظیفہ ضرور کرنا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی زندگی خوشحال گزرے گی۔ اور یہ بات درست ہے کہ جو بھی کبھی دکھی ہو، تکلیفوں میں، مختلف قسم کی تکلیفوں میں مبتلا ہو، وہ تمام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے، مگر حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون میں رہ کر اس کا وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ نصیب عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے، اس لیے تنہائی میں اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہیے، اپنے مسائل پیش کرنے چاہیے، تب جا کر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ جس کے پڑھنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، بے روزگی نہیں رہے گی، اور اگر کاروبار ہے اس کے کاروبار میں ایسی برکت آ جائے گی پھر سنبھالے نہ سنبھلے گی۔ انسان کی زندگی میں اکثر اوقات اتراؤ چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، اس کو کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کبھی وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اسے صحت بھی مل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو ان جیسی تمام مسائلوں سے نکالے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ تمام مسائل آپ کی زندگی میں یا آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے سے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے آپ کی زندگی کا حصہ نہیں رہیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو خوشحال زندگی گزاریں گے، کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو بہت محبوب رکھتا ہے، ان سے بہت پیار کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں ہر صورت میں اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرنا چاہیے، اسی کے آگے اپنی جھولیاں پھیلانی چاہیے، اسی سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ سمجھایا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، یہ تمام عبادتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا رازق ہے، تو ہی روزی ادا کرنے والا ہے، تو ہی عزت دینے والا ہے، اور تجھی سے مانگتے ہیں کیونکہ تو جھولیوں کو بھرنے والا ہے، تو ہماری جھولیوں کو بھی بھر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ کرنے سے یہ تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کے کاروبار میں برکت آ جائے گی، آپ کے دکھ خوشیوں میں بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، دولت اور رزق میں اضافہ ہوگا، اللہ سے محبت میں شدید اضافہ ہوگا، اور اب اللہ سے بھی محبت کرنے کے، کیونکہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، لیکن دراصل اللہ تعالیٰ ہی ہم سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر وہ ہماری جھولیوں کو بھرتا ہے۔ اپنے وظیفے پہ جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہے، اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں
اور اپنے معاملات زندگی کو حل کر سکیں۔ آپ یہ وظیفہ ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا ایک خوبصورت اور پاورفل وظیفہ ہے، جب بھی آپ کو ضرورت ہو کہ میری جیب خالی ہے تو آپ یہ وظیفہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ صبح ہونے سے پہلے آپ کے لیے کوئی بندوبست کر دے گا۔ آپ کی جیب پیسوں سے بھر جائے گی، آپ کے گھر میں جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور گھر خوشحالی کا گہوارہ بن جائے گا۔ چلیں میں اب آپ کو میں اپنے وظیفے کے لیے کی طرف چلتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ میں اپنے وظیفے کے وہ کلمات آپ کو بتانے لگا ہوں جس کے پڑھنے سے دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے خلوت میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ والا آپ نے درود پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود پڑھنے کے بعد آپ نے یہ درود 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ یہ درود پڑھنے کے بعد آپ نے وہ کلمات پڑھنے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ اے آسمان کو پیدا کرنے والے، اے زندہ جاوید، اے ساری کائنات کے بندوبست کرنے والے، بے شک میں تجھ ہی سے سوال کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی تو یہ کلمات کہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس کے نام سے پکارا ہے، اور جب اس نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ الفاظ تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو آپ نے بھی دعائیہ کلمات پڑھنے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے 19 بار، پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے، وہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر دعائیہ کلمات کیا ہیں؟ یا بادی السماواتی، یا حی یا قیوم، انی اسألک، یہ ہے دعا کے کلمات۔ یہ آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ وہ کلمات ہے جن کو پڑھنے سے اللہ پاک دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ کیا ہے؟ یا بادی السماواتی، یا حی یا قیوم، انی اسألک، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اس کو پڑھنے سے تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس کے بعد یہ دعا کے کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ 19 دفعہ پڑھنی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود آپ نے 7 بار کرنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، رو کر، گڑ گڑا کر، اس کی منت کر کے، اس کی سماجت کر کے، تو اس کو خوش کر کے آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، اور اپنی جو بھی جائز حاجت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دینی ہے۔ دولت کے لیے، مال کے لیے، صحت کے لیے، زندگی کے لیے، بچوں کی اصلاح کے لیے، بچوں کی اچھی قسمت کے لیے، بچیوں کی اچھی قسمت کے لیے، اچھے رشتوں کے لیے، دکان میں بے برکتی ہے، کاروبار میں کوئی برکت نہیں ہے، چل نہیں رہا، اس کے لیے، گھر کی خوشحالی کے لیے، جو بھی آپ کی غرض ہے اس کو آپ کر لیں، اور پھر دیکھیں ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات تو اللہ سے محبت میں شدت سے اضافہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر آپ کی محبت ہو گئی تو رنگ لگ جائیں گے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا پسند کرے گا، اتنا پسند کرے گا، یہاں سے آپ کی دعا، وہاں سے اس کی قبولیت، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کی مال میں، دولت میں اور رزق میں انشاءاللہ تعالیٰ اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ سے سمیٹا نہیں جائے گا۔ تو آپ سے میں اجازت چاہوں گا، میرے لیے دعا گو رہنا، اور میں دعاؤں کو، آپ کی دعاؤں کو میں طلبگار ہوں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خوش و خرم اور آباد رکھے، اور مجھے اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔